قرآن میں آتا ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، زنا کرنے والا مرد ہو یا زنا کرنے والی عورت ہو، دونوں کو 100 کوڑے مارو۔ کیا خیال ہے بھائی؟ زنا بری چیز ہے نا، کیا ہو گیا؟ 100 کوڑے مارو۔ ابھی ہمارے سپریم کورٹ نے کہا نا دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی سے اجازت کے ساتھ یونین کونسل سے بھی اجازت لینا ضروری ہے۔ اس کا مطلب زنا کے لیے کسی سے اجازت لینا ضروری نہیں ہے، حلال کے لیے درجنوں پھٹیکے ہیں جس پروسیس سے آپ کو گزرنا پڑے گا۔ تو جس کورٹ نے بھی ماضی میں یہ قانون پاس کیا تھا، ایک آدمی کی ضرورت اگر بیوی سے پوری نہیں ہو رہی، بیوی بیمار ہے، اس کے ساتھ مسائل ہیں اور اس کو اجازت نہیں ملتی اور وہ شادی کر لیتا ہے، زنا کر لیتا ہے، تو جہاں اس کو گناہ ہوگا وہاں اس کورٹ کو بھی گناہ ہوگا جس نے پہلی دفعہ یہ قانون بولو بھائی پاس۔ دوسری بات یہ کہ ان جج صاحب سے میرا ایک سوال ہے کہ آپ ایک شادی دفتر کھولیں، آپ ایک شادی دفتر کھولیں اور کہیں کہ جج صاحب جو ہے نا وہ ایک شادی دفتر کھول رہے ہیں صرف یہ چیک کرنے کے لیے کہ نکاح کی مشکلات خواتین کو زیادہ ہیں یا مردوں کو، رشتوں کا تلاش کرنا خواتین کے لیے زیادہ مشکل ہے یا مردوں کے لیے، یہ کوئی بھی ٹرائی کر سکتا ہے، آپ بھی کھول سکتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ خواتین کی درخواستوں کی بھرمار ہوگی اور مرد مارکیٹ سے شارٹ۔ یہ جس نے کر کے دیکھنا ہے نا وہ کر لے۔ میں نے ان کے ذمہ لگایا تھا، میرے پاس فون آتے ہیں نا رشتے، میں نے ان کے ذمہ لگا دیا، میں نے کہا آپ یہ نہیں کھول کے دفتر کھول لیا۔ حضرت مولانا اسلم شیخو پوری شہید رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے شادی دفتر کھولا، مجھے کہا کہ اس کی ترغیب دیں، لوگ سنت کے مطابق شادیاں کریں۔ میں نے کہا حضرت نہیں چلے گا یہ دفتر، میں نے کہا لڑکیوں کی بھرمار ہوگی، لڑکے مارکیٹ سے، لڑکے صرف وہی آئیں گے جو چرسی ہیروئن کی ٹائپ کے ہوں گے، جن کو محلے پڑوس میں کوئی گھاس ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ شادی دفتر اگر کوئی لڑکا جا رہا ہو نا تو وہ جانا ہی اس کی علامت ہے، تجھے کوئی محلے میں لفٹ کرانے کے لیے تیار نہ، چچا زاد، خالہ زاد، پھوپھی زاد، کوئی بھی نہیں لفٹ کرا رہا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے کہا آپ شادی دفتر کھولیں تو آپ دیکھیں کہ وہ ہوتا کیا ہے۔ انہوں نے کہا اصل میں جہیز کی وجہ سے، میں نے کہا جہیز ویز ثانوی چیز ہے، بہت سی لڑکیاں جہیز دے رہی ہیں پھر بھی نہیں ہو رہی شادی ان کی، جہیز کوئی اتنی بڑی مسئلہ نہیں ہے، آج کل زکوٰۃ میں بھی مل جاتا ہے وہ، ٹھیک ہے نا، لوگ محلے والے تعاون کر دیتے ہیں غریب لڑکی کے ساتھ۔ تو میں نے کہا بندے ہی شارٹ ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ آپ پیدا نہیں ہو رہے، میں نے کہا پیدا ہو رہے ہیں، شادی نہیں کر رہے، اور مر زیادہ رہے ہیں، پیدا کم ہو رہے ہیں، یعنی کم سے مراد لڑکیوں کے مقابلے میں موت کا ریشو لڑکوں میں زیادہ ہے۔ تو میں نے کہا چلے حضرت آپ ٹرائی کر کے دیکھیں، تجربے سے بہتر کوئی چیز نہیں ہوتی۔ حضرت نے دفتر کھولا، 3 مہینے بعد میں گیا، کہہ رہے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا، حالانکہ ان کا کتنا بڑا نیٹ ورک تھا، لاکھوں لوگ درسقرآن.com پہ ان کا بیان سنتے تھے، انہوں نے اعلانات کیے، مہم چلائی، کخ بھی فائدہ نہیں ہوئی۔ کیوں؟ کہہ رہے ہیں یار لڑکیوں کی تو بھرمار ہے، لڑکے مارکیٹ سے، یہ مارکیٹ سے شارٹ ہونا نہیں کہا، یہ میں کہہ رہا ہوں لڑکے مارکیٹ سے شارٹ۔ تو میں نے کہا بھائی گچی پکڑ کے رکھنا، موضوع جو جہاں سے میں نے وہ پھر تمہیں نہیں چھوڑوں گا، بتا رہا ہوں میں بار بار ایک بات سمجھائیے، جہاں سے ٹرن مارا ہے نا یہ وہاں سے پکڑنا ہے آپ۔ تو لڑکے شارٹ ہیں، تو میں نے ان سے کہا، عرض کیا دیکھو یہ ادب ہے نا اردو، عربی میں یہ ادب نہیں ہے، عربی میں کہا قلت لہو، بس اردو میں کیا ہے عرض۔ تبھی اردو کی بعض چیزیں بڑی خوبصورت ہیں بھائی، اردو کو آپ ہلکا نہ سمجھو، عربی کو یہ فضیلت ہے، قرآن و سنت کی زبان ہے، بلاغت کی انتہا کو پہنچ ہوئی ہے، لیکن جو ادب، تمیز، شائستگی، ادب کچھ یہ اردو میں دوسری زبانوں سے، بولو بھائی میں عربی سے تو کمپیئر نہیں کر سکتا، لیکن بہت ساری زبانوں سے اردو بہت اچھی ہے، بہت اچھی ہے۔ تو میں نے حضرت سے عرض کیا، ٹھیک ہے، کیا مزہ آیا کہ نہیں آیا؟ تو میں نے حضرت سے عرض کیا کہ یہ جو مجھے ذرا ریشو بتائیں، لڑکیوں کی درخواستیں کتنی اور لڑکے کتنے جو شارٹ ہیں؟ شارٹ کا مطلب ختم تو نہیں ہوئے نا، شارٹ کا مطلب تقریباً شارٹ ہیں۔ تو انہوں نے کہا 3.5 اور 1 کا تناسب ہے، یعنی اگر ریشو نکالا جائے تو 3.5 درخواستیں لڑکیوں کی اور 1 درخواست لڑکے۔ اور پھر خود ہی عرض فرمایا کہ لڑکیاں 1 سے 1 پڑھی لکھی اونچی خاندانی اور لڑکے سارے مہنچو۔ مہنچو بھی میری اپنی لغت ہے، ان کی نہیں ہے، لڑکے کیا ہیں؟ مہنچو۔ میں نے کہا حضرت جو وہ گلشن معمار میں دفتر تھا، میں نے کہا جو پورا کراچی چھوڑ کر آپ کے پاس یہاں لڑکا آ کے درخواست میں نام لکھوائے، ایپلیکیشن دے، اس کا مطلب پورے کراچی میں اس کو کوئی لفٹ کرانے کے لیے محلے پڑوس میں کوئی تیار نہیں تھا، تو یہ خود اس کی علامت ہے کہ وہ کیا ہوگا؟ مہنچو ہوگا۔ تھوڑا سا پڑھا لکھا ہوتا، اسٹیبل ہوتا، کسی قابل ہوتا تو آج کل خود لوگ رشتے پیش کر دیتے ہیں بھائی۔ تو میں نے کہا حضرت یہ قیامت تک آپ کی تحریک کامیاب ہونے والی
نہیں ہے. یہ نیچرل طریقہ ہی نہیں ہے شادی کے مسائل کو حل کرنے کا جو آپ لے کے چلے ہیں. میں نے کہا نیچرل طریقہ وہ ہے جو قرآن و سنت نے بتایا. مرد کو اجازت دے دو 2-3 شادیوں کی تو مارکیٹ سے لڑکیاں کیا ہو جائیں گی؟ شارٹ ہو جائیں گی. پھر مرد کہے گا مجھے جہیز نہیں چاہیے, صرف فیمیل چاہیے. پھر وہ کہے گا یار کنواری نہ ملے, یار کوئی طلاق یافتہ دلا دو, یار کوئی بیوہ دلا دو. ابے جہیز بن, جہیز نہیں چاہیے بھائی, اللہ کا دیا میرے پاس, مجھے لیڈیز چاہیے. وہ لوگ یہ کہیں گے پھر لیڈی چاہیے, لیڈیز تو پھر زیادہ ہو جائیں گی نا. تو یہی ہوتا تھا صحابہ کے دور میں. میں نے کہا یہ حل نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں. اور ابھی تک ان کا وہ تو بیچارے شہید ہو گئے, دفتر ابھی تک اسی طرح ہی چل رہا ہے 3.5 اور 1 کے ریشو سے. اور 2-4 شادیاں ہوئی, کچھ کامیاب بھی ہوئی, بہت ساری ناکام ہوئی ہیں کیونکہ جوڑ کی شادیاں نہیں ہوئی. تو اب وہ ہمارے جو جج صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ یونین کونسل سے بھی اجازت لینا ضروری ہے. ایک صاحب مجھے کہنے تھے مفتی صاحب یونین کونسل سے بھی اجازت. میں نے کہا آپ اپنے باپ سے اجازت لینا ضروری نہیں ہے تو یونین کونسل کیا تمہارا باپ ہے کیا؟ شریعت نے دوسری شادی کے لیے باپ کی اجازت کو بھی ضروری قرار نہیں دیا, کیونکہ یہ آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ بھی ہے اور آپ کی ضرورت ہے. آپ خود فیصلہ کریں گے مجھے ضرورت ہے یا نہیں ہے. تو جو چیز آپ فیصلہ کر سکتے ہو اس میں آپ کے ابا بھی فیصلہ, ابا یہ تو بتائیں گے بیٹا یہاں کرو یہاں نہیں کرو, تمہارا تجربہ کم ہے میرا تجربہ زیادہ ہے, اس خاندان میں کرو, یہ اچھے لوگ نہیں ہیں, ہمیں پتا ہے, یہ صرف شکل و صورت نہیں دیکھو. یہ ایسے مشورے ابا بہت اچھے دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, لیکن کرنی نہیں ہے. میرا چھوٹا بھائی جو ہے نا وہ ماشاءاللہ جب 20-22 سال کا ہوا تو اس نے کہا شادی کرنی ہے. وہ خاندانی مسئلہ لگتا ہے ہمارے ساتھ. اس نے کہا کیا کرنا ہے؟ ظاہر ہے جب روٹی کھاؤ گے تو ضرورت تو ہوگی نا. تو ایک خاندان میں ایک صاحب کہنے لگے اس کو کیا ضرورت پڑ گئی ابھی سے 22 سال, اس کو کیا ضرورت. بار بار مجھے کہہ رہے تھے اس کو کیا ضرورت. میں نے کہا بھائی اس سے پوچھو اس کو کیا ضرورت ہے. روٹی وہ کھاتا ہے, انڈے وہ کھا رہا ہے, پراٹھے وہ کھا رہا ہے, تو اسی کو پتا چلے گا نا. اب بھائی دیکھو ہوٹل میں جاؤں, میں کہوں مجھے 2 روٹیاں چاہیے, مجھے 3 روٹیاں چاہیے, مجھے 1 روٹی چاہیے, تو بیرا آ کے پوچھ رہا ہے یہ محلے آپ کو کیا ضرورت پڑ گئی 2 روٹی کھانے کی, آپ کو کیا ضرورت. بھائی مجھے پتا ہے یار مجھے کتنی ضرورت ہے. تو جج صاحب یونین کونسل کو نہیں پتا کہ اس کو ضرورت 2ری, 3ری, 4تھی کی ہے یا نہیں ہے, یہ اس بندے کو پتا ہے. باقی بیوی سے اجازت لینے کا مطلب آپ دوسری پہ پابندی لگا رہے ہیں. عورت کیوں اجازت دے گی بھائی, اپنے اوپر سوکن آئے. ہاں شریعت نے یہ کہا ہے مرد کو کہ حقوق ادا نہیں کر سکتے تو تمہیں نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہاں یہ لبرل لوگ بہانہ بناتے ہیں کہ یونین کونسل یہ فیصلہ کرے گی کہ آپ حقوق ادا کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے. یونین کونسل کا باپ بھی یہ فیصلہ نہیں کر سکتے, کیونکہ ایک تو اللہ نے قرآن میں آپ کو خطاب کر کے کہا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ, اگر تمہیں خود سے اپنے بارے میں یہ ڈر ہے, کیونکہ انسان اپنے آپ کو جتنا اچھا جانتا ہے کوئی اور نہیں جانتا. تم اگر خود سے افورڈ نہیں کر سکتے, برابری نہیں کر سکتے, پھر تمہیں اجازت نہیں. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کسی اور سے مشورہ لو وہ فیصلہ کرے گا. خوف تمہارا اپنا معتبر ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب یہاں شریعت نے باپ کی اجازت جو آپ کے لیے سب سے زیادہ خیر خواہ ہے اس کی اجازت کو کالعدم قرار دیا, بیوی جو سب سے زیادہ متاثر ہو رہی ہے آپ کی شادی سے اس کی اجازت کو ضروری قرار نہیں دیا, تو یونین کونسل کیا لگتی ہے بھائی ہماری, یونین کونسل کیا لگتی ہے ہماری. تو یہ لوگ خود اپنا مذاق اڑواتے ہیں, خود اپنا مذاق. ایک صاحب کہنے لگے کہ مرد کو اگر اجازت ہے تو عورتوں کو بھی اجازت ہونی چاہیے. میں نے کہا عورت کو بھی آپ 4 کی اجازت دے دیں, مرد کو بھی, تو ایک عجیب تماشا سامنے آئے گا. ایک آدمی کی 4 بیویاں ہیں اور اس کی چاروں بیویوں کے 4 مرد ہیں ہر ایک کے, آپ کے علاوہ بھی 3 ہیں. کیا خیال ہے, یہ ہو جائے گا نا, آپ کی 4 اور پھر آپ کی 4 کے 4 اور پھر ان تینوں میں سے ہر ایک کی 4 الگ سے بیویاں, تو پورا ایک یہ کیا ہو جائے گا. تو بات کرنے سے پہلے انسان سوچے تو میں زبان سے بول کے آ رہا ہوں, سوچے تو صحیح انسان میں زبان سے بول کے آ رہا ہوں. پھر نسب میں کتنا خلل واقع ہوگا. پھر میڈیکلی فزیکلی جب دیکھا جائے تو ساری دنیا کے سائنسدان ڈاکٹر متفق ہیں کہ مرد میں یہ ڈیزائرز عورت سے زیادہ ہوتی ہیں, عورت میں مرد سے کئی گنا کم ہوتی ہیں, میڈیکل سائنس کہتی ہے. تو آپ مرد کو بھی مجبور کرو کہ ایک عورت پہ گزارا کرے, عورت بھی ہے ایک مرد, تو اس کا مطلب اس معاملے میں آپ میں اور عورت میں کوئی فرق ہے ہی نہیں. کیا خیال ہے بھائی, ایک پہلوان ہے اور ایک کانگڑی ہے, آپ پہلوان سے کہتے ہیں تو نے بھی ایک روٹی کھانی ہے, کانگڑی سے کہتے ہیں تو نے بھی, تو وہ پہلوان بولے گا یار میرے اور اس کانگڑی میں تم نے کوئی فرق چھوڑا ہی نہیں ہے, یعنی میں اس معاملے میں اس جیسا ہوں. بھائی نہیں, میں تو پہلوان ہوں. تو ایک باس ہے ایک امپلائی ہے, دونوں کو ایک جیسا پروٹوکول دے رہے ہیں آپ, تو وہ باس کہے گا کہ یار مجھ میں, اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عورت امپلائی کی طرح ہے یا عورت معاذ اللہ کانگڑی کی طرح ہے, میں ایک مثال دے رہا ہوں. ہر مثال کو لوگ غلط رخ لے کے جاتے ہیں, صرف سمجھانے کے لیے.
عورت کی بڑی عزت ہے اسلام میں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ڈیزائرز مرد میں عورت سے زیادہ ہیں. یہ تو حقیقت ہے. دیکھو اس پہ بہت سارے شواہد ہیں. اگر کوئی مرد عورت کی طرف غلط نیت سے دیکھے اور عورت جوتا اٹھا کے اس کو مارے، ایسے واقعات صبح و شام ہوتے رہتے ہیں. لیکن کوئی عورت مرد کی طرف غلط نیت سے دیکھے تو آج تک سوائے 4-5 آدمیوں کے کسی نے جوتا اٹھا کے، بولو بھائی کیوں اندر سے مرد کے دل میں ایسے لڈو پھوٹتے ہیں، اوپر سے ٹھیک ہے کہہ رہا ہوگا بہت غلط، دیکھو ایسے نہیں کرتے، ساری رات اسی کے خوابوں خیالوں میں. تو یہ اس کی علامت ہے کہ یہ فوراً بھڑک اٹھتا ہے. اللہ نے یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا قرآن مجید میں کہ ان کو ایک عورت نے دعوت دی مگر اپنا دامن بچا کے نکل گئے، بچا لیا. کتنی بڑی نیکی، کتنی بڑی نیکی قرآن بیان کر رہا ہے. حدیث میں آتا ہے کوئی عورت کسی مرد کو زنا کی دعوت دے اور کہے مجھے اللہ کا خوف ہے، اللہ قیامت میں عرش کے سائے میں اس کو لے کر آئے گا. لیکن ایسی فضیلت عورت کے بارے میں نہیں ہے کہ مرد عورت کو دعوت دے تو وہ بچا لے، تو بھائی اس نے تو بچانا ہی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ تھوڑی آپ کو لفٹ کرائے گی. ہاں کسی پر عشق ہو جائے، اس کو کوئی بہت ہی کوئی لٹو ہو جائے کسی کے اوپر، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن نارملی ایسا نہیں ہوتا. یہ مشاہدے پر مبنی ایک حقیقت ہے. نائٹ فال کی کثرت مردوں میں ہے، عورتوں میں نہیں ہے. یہ سب اس کی گراؤنڈ ریئلٹی ہے کہ جس سے پتا چلتا ہے کہ مرد میں ڈیزائرز اللہ نے زیادہ رکھی ہیں. اگر آپ اس کے لیے حلال پر پابندی لگائیں گے تو اس کے قدم کہاں جائیں گے؟ حرام کی طرف جائیں گے. تو آپ نے اب اس کو حلال روکنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک طریقہ تو یہ کہ آپ یہ دوسری شادی پر ہی پابندی ہے. اس پہ تو لوگ اچھلیں گے بھائی یہ تو قرآن میں اجازت ہے، ساری دنیا ہمیشہ سے مسلمان کرتے آ رہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کو اتنا مشکل بنا دیں کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. آپ کے یہاں بیوی سے پرمیشن، یونین کونسل سے پرمیشن، وہ آدمی کہے گا چھوڑو ان ٹینشنوں میں. ویسے میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ پاکستان میں ایک پازیٹیو چیز یہ ہے کہ بہرحال 4 کی اجازت ہے، 4 بیویاں آپ کی نادرا میں رجسٹرڈ، بولو بھائی، ہو جائیں گی. تو جب تک وہ کیس جب تک بیوی نہیں کرے گی، بھائی اگر آپ نے سیکنڈ میرج کی بیوی کی پرمیشن یا یونین کونسل کی پرمیشن کے بغیر، تو خامخواہ میں پولیس اٹھا کے آپ کو اندر نہیں کر دے گی. آپ کی پہلی وائف کیس کرے گی آپ کے خلاف تو آپ 1 مہینے کے لیے، بولو نا یار، تو پہلی وائف پاگل ہے جو آپ کے خلاف کیس کرے گی. ایک یہ میں واقعہ سناتا ہوں پھر یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ ایک آدمی نے 2 شادیاں کی نا، تو وہ بیوی نے بہت ری ایکشن کیا. تو ایک صاحب نے کہا کہ بیوی کو دھمکی دو کہ میں جا رہا ہوں، دونوں بیویوں کو چھوڑ کے بھاگ رہا ہوں میں. تو وہ کہنے لگے یار وہ تو میری بیوی بھاگنے دے گی. اس نے کہا بھاگنے نہیں دے گی وہ آپ کو. کیوں بھائی؟ کہہ رہے وہ آدھا برداشت نہیں کر رہی کسی اور کا ہو، پورا ہی غائب ہو جائے، وہ کیسے برداشت کرے گی؟ اس کو غم اس کا ہے کہ میرا میاں آدھا مجھ سے چھوٹ گیا، تو پورا ہی چھوٹ جائے. وہ بیوہ ہونا یا بالکل ہی آپ کے مارکیٹ سے شارٹ ہونا. تو جو بھی عزت دار عورت ہے، شریف عورت ہے، ٹھیک ہے، غم ہوتا ہے عورت کو، یہ ایک حقیقت ہے، غم ہوتا ہے، اس میں 2 رائے نہیں ہو سکتی. جب سوکن آئے گی اس کو تکلیف ہوگی، اس کو غم ہوگا. لیکن شریعت نے اس چھوٹی ٹینشن کو بڑی ٹینشنوں سے بچانے کے لیے برداشت کرنے کا حکم دیا. اسلام نے کہا ہے کہ بھائی یہ غم ٹھیک ہو جائے گا کچھ دنوں میں، اس کی تلافی ہو جائے گی، یوز ٹو ہو جائے گی، عادی ہو جائے گی، عادت ہو جائے گی. بیوہ جب عورت بیوہ ہوتی ہے تو بھی کیا ساری زندگی روتی رہتی ہے بیٹھ کے؟ کتنی محبت ہے اپنے شوہر سے، ایکسیڈنٹ میں مر گیا، کچھ دنوں میں 4 مہینے 10 دن کے بعد عدت پوری ہوئی، پھر تھوڑے دن 1 سال کے بعد پھر ہنسی خوشی گھوم رہی ہوتی ہیں. تو جب بیوہ ہونا کا غم کچھ دنوں میں ختم ہو جاتا ہے تو یہ دوسری شادی کا غم بھی کچھ دنوں میں ختم ہو جاتا ہے. شریعت نے کہا نہ کرنے میں جو مسائل ہیں وہ زیادہ ہیں. نہ کرنے میں یہ ہوگا کہ ایک عورت کو تو پورے میاں ملیں گے، کروڑوں روپے ایک عورت اپنے شوہر سے آمدن سے کھا رہی ہوگی، اور اسی خاندان میں، اسی گلی محلے میں، اسی کمیونٹی میں سینکڑوں عورتیں ہوں گی جو روٹی کو ترس رہی ہوں گی، جو اپنی حلال خواہش کو ترس رہی ہوں گی. ان کو اولاد نہیں ملے گی، ان کے بچوں کا کوئی کفیل نہیں ہوگا، وہ مجبور ہوں گی بوائے فرینڈ بنانے پر. اور جب وہ بوائے فرینڈ بنائیں گی تو جس کو فرینڈ بنائیں گی اس کا گھر بھی کیا ہوگا؟ متاثر ہوگا. آج ہمارے ہاں حلال پر پابندی ہے تو حرام دوستیاں شروع. عورت کو اپنے شوہر پر اطمینان نہیں ہوتا کہ یہ میرا ہے. 10 لڑکیوں کے موبائل فون میں نمبر رکھے ہوئے ہوتے ہیں اس نے سیف. تو یہی کلچر ہماری عدالتیں چاہتی ہیں کہ یورپ والا یہی کلچر آ جائے. یورپ میں شادی پر پابندی ہے لیکن بیوی ایک ہوگی، گرل فرینڈ کتنی ہوں گی؟ 10، اور ان کی وہ بیوی اس 10 گرل فرینڈ کو برداشت کر رہی ہوگی. میں نہیں کہتا سارے ایسے ہوتے ہیں لیکن بہت سے ایسے ہوتے ہیں وہاں. اور جو وفادار ہوتے بھی ہیں نا تو وہ ایک عمر کے بعد جا کے، جوانی کی ساری مستیاں نکالنے کے بعد 40 سال میں جا کے پھر وہ ایک گرل فرینڈ تمیز سے بنا کے اب میں تمہارا ہوں خالی. اب کیا رہ گیا بھائی؟ تو اسلام کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے میرے بھائی، اسلام کا کوئی متبادل نہیں ہے. ہماری عدالتیں بیچاری ان کو کیا پتا شریعت کا، اسلام کا.
یہ وہی انگریزوں کے قانون پڑھ پڑھ کے آئے ہوئے ہوتے ہیں. اور انگریز نے بھی اتنا ظلم نہیں کیا تھا. جب انگریز نے برطانیہ میں حکومت کی ہے, اسلامی لا کو اس نے چھیڑنے کی کوشش, یہ انگریز کی ایک پازیٹو چیز ہے کہ جہاں بھی وہ گیا ہے اس نے مذہب کو نہیں چھیڑا. میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ بہت سے قوانین انگریز کے دور میں زیادہ اچھے تھے بنسبت آج. انگریز کے دور میں جو طلاق کا عدالتوں کا نظام تھا 100% اسلامی تھا, بلکہ فقہ حنفی کے مطابق تھا. اس نے کہا یہاں کی 99% عوام فقہ حنفی کو فالو کرتی ہے, تو طلاق کا پورا سسٹم فقہ حنفی کے مطابق. اس نے علماء سے کہا تھا آپ فیملی لا بنا, علماء نے بنا کے دیا, وہ رائج کیا انہوں نے. لیکن اب طلاق کا قانون بھی شریعت کے مطابق 1961 میں جو آئلی قوانین بنے, جناب ایوب خان نے یہاں کے سارے علماء کو چھوڑ دیا, بر صغیر کے, انڈیا کے, پاکستان کے, سعودیہ کے سب علماء کو ایک طرف رکھ کے مصر کے کوئی صاحب بلوائے اور انہوں نے آ کے فیملی لا بنایا, اور طلاق کا شریعت کے بالکل خلاف قانون عدالتوں میں. دیکھو ان کو کیا تھا کہ اپنی مرضی کا اسلام چاہیے تھا نا, تو پوری دنیا میں کوئی نہیں ملا, تو مصر سے ایک پروفیسر صاحب کو بلا کے پھر اس کو مشرف با اسلام کیا, اس قانون کو جو غلط قانون تھا. ان سے فتویٰ لیا کہ یہ اسلام کے مطابق, اور وہ نافذ. پورے پاکستان میں ان کو کوئی عالم نہیں ملا, پورے انڈیا میں نہیں ملا, بنگلہ دیش میں, برما میں, سعودی عرب میں, عرب ملکوں میں کوئی نہیں ملا. کہاں سے؟ مصر بھی ایک عرب ملک ہے, لیکن وہاں سے اپنی مرضی کے بلا کے نا وہ نافذ کر دیا. تو ہمارے نہ طلاق کا کوئی سسٹم ہے شریعت کے مطابق, نہ خلا کا سسٹم. خلا میں تو بالکل ہی بے راہ روی کا شکار ہیں. تو اس لیے آپ نے اگر دوسری شادی کرنی ہو, کسی بیوہ کو, طلاق یافتہ کو سہارا دینا ہو, تو آپ بیگم کو اعتماد میں لینے کی ضرور کوشش کریں. اعتماد میں لے کے کام کریں گے اچھا ہوگا. اور سمجھدار ہوگی تو انشاءاللہ اعتماد میں آ جائے گی کہ بھائی میرا میاں برائی نہیں کر رہا, زنا نہیں کر رہا, اتنے راستے کھلے میں, میرا میاں باقاعدہ گھر بسا رہا ہے, تو وہ انشاءاللہ ساتھ دے گی. نہیں دیتی ساتھ تو آپ کر سکتے ہیں, یونین کونسل سے پوچھنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. وہ نکاح انشاءاللہ رجسٹرڈ بھی ہو جائے گا. مسئلہ جب بنے گا جب آپ کی بیگم آپ کے خلاف عدالت میں چلی جائے, اور وہ بہت بے وقوف ہوگی اگر وہ آپ کے خلاف عدالت میں جائے گی, کیونکہ جو گئی ہیں تو حماقت ہے نا, لے آئے گی. کیونکہ جب 1 مہینے کے لیے آپ اندر ہوں گے تو خرچہ پانی اس کا کون اٹھائے گا؟ بولے گی ہم تو پہلے آدھا میاں تھا, آدھے سے بھی گئی, پونا رہ جائے گا. یعنی اس کے صرف برکتیں رہ جائیں گی, یادیں رہ جائیں گی. اور پھر جس شوہر کو اس کی بیوی جیل بھیج دے, تو اس عورت کو پتہ نہیں کہ واپسی پہ اس کے جذبات کیا ہوں گے میرے بارے میں, تو وہ تو ظاہر ہے پھر طلاق کی طرف بات چلی جائے گی, وہ تو بہت خطرناک ہو جائے گا. تو حکومت اس سے اور ہمارے فیملی سسٹم کو کیا کر رہی ہے؟ تباہ کر رہی ہے. عورت کو یہ رائٹ دے کے, اس کا مطلب ہے پھر ڈیورس ہوگی جب وہ اندر جائے گا. میں تو لوگوں سے کہتا ہوں, بیوی نے کیس کیا تو میں کہتا ہوں کوئی بات نہیں یار, 2-4 مہینے جیل کاٹ کے آ جاؤ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. طلاق نہ دو بیوی کو, آ جاؤ 4 مہینے جیل ویل کاٹ کے آ جاؤ. بولے چلو یہی کر سکتی تھی نا بیگم, ٹھیک ہے, پھر دونوں کے ساتھ برابری شروع کر دو. پھر تیسری میں 6 مہینے کا, تو جیل کا بھی ایکسپیرینس ہو جائے گا. قیدیوں کا پتہ چلے گا, ہم رمضان میں روزے رکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے نا بھوک کیا چیز ہے. تو جب جیل میں جاؤ گے تو پتہ چلے گا یار جیل کیا چیز ہے, تو نیک ہو کے نکلو گے انشاءاللہ. اور وہاں تبلیغ شروع کر دو, اور بھی آپ جیسے 4 شادیوں والے بیٹھے ہوئے ہوں گے وہاں پہ, تو ایک پورا گروپ بنا لو. کیا خیال ہے؟ تو اس لیے اس قانون سے گھبرانے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. اور یونین کونسل والا کوئی, یہاں پہ ہمارے بھی تعلقات ہیں یونین کونسل والوں سے, تو یونین کونسل والوں کو بھی یہ قانون سمجھ میں نہیں آئے. وہ کہیں گے یار یہ خود کر رہا ہے تو ہم سے کیوں پوچھ رہا ہے بھائی, ہم تیرے کیا لگتے ہیں. تو ایسے ہی ایک بنا ہے, یونین کونسل والا خود کرے گا, کسی سے نہیں پوچھے گا. تو یہ عورتوں کا بیڑا غرق کرنے کے لیے, خواتین کا بیڑا غرق کرنے کے لیے جج صاحب سے میں کہتا ہوں کہ آپ یہ جو خواتین لاکھوں بیوہ طلاق یافتہ بیٹھی ہیں, ان کا کوئی حل بتاؤ. وہ کہتے ہیں جو کنوارے ہیں وہ کریں نا شادی ان سے, بھائی نہیں کر رہے. اور آپ گن پوائنٹ پہ کسی کو شادی نہیں کرا سکتے. جو کر رہے ہیں ان کے اختیارات بڑھا دیں آپ, کہ بھئی جو کرنا چاہتے ہیں وہ 4 رکھ سکتے ہیں, جو نہیں کرنا چاہتے ہیں ان کی مرضی, جو جہاں مرضی جا کے منہ کالا کریں. اب یہ قانون تو حکومت نہیں بنا سکتی, جو بھی غیر شادی شدہ ان کو گن پوائنٹ پہ شادی کروائی جائے گی. ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے. وہ تو جب آدمی زبردستی کرے گا, کون کرے گا محبت, کون کرے گا؟ یہ تو اپنی مرضی سے ہوتا ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں کہ دیکھو 4 آدمی ڈوب رہے ہیں, ان کو بچانے کے لیے 4 آدمی کھڑے ہوئے ہیں. اب ان میں 3 اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے, تو ایک کی ذمہ داری بڑھ جائے گی نا. ہم ایک کو کہیں گے یہ تو نالائق ہیں, تجھے اللہ نے انسانی جان کے بچانے کا جذبہ تم میں رکھا ہے, تو تم ان 4 کو بچا لو, یہی کہیں گے نا. تو ہم یہ کہیں گے اتنی ساری عورتیں, مرد نکاح نہیں کر رہے, تبھی عورتوں کے مسائل زیادہ ہیں, ان کے رشتے نہیں آ رہے. تو بھائی جو کرنے والے ہیں, جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں, وہ اپنی ذمہ داری, بولو بھائی, بڑھا لیں. وہ اپنی ذمہ داری بڑھا لیں کہ بھائی وہ ایک کے بجائے زیادہ کی کفالت کریں. اور رہا یہ مسئلہ, اس پہ بھی لبرل لوگ ٹی وی پہ آج کل یہ بہت اٹھا رہے ہیں کہ پسند کی شادی, مرد کو جہاں کوئی اچھی لگتی ہے شادی کر لیتا ہے, یہ کیا اس کے حق پہ کچھ بریک لگنی چاہیے, یہ کیا یار ادھر کوئی پسند آئی ادھر شادی, ادھر کوئی تو بھائی جب شادی ہوگی تو پسند خود بخود
جب شادی کی ضرورت کو مان لیا گیا کہ بھائی نکاح عورت یعنی مرد کو زیادہ شادیاں ایک ضرورت ہے معاشرے کی، تو جہاں شادی کا لفظ آئے گا پسند کا لفظ خود بخود اس میں ایڈ کرنا پڑے گا، کیونکہ ناپسندیدگی کی شادی یعنی یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ پسند جہاں مرد کو پسند آ جائے شادی کر لے، تو اس کا مطلب جہاں پسند نہیں آئے وہاں کرے؟ کیسی پاگلوں والی باتیں ہیں بھائی؟ جہاں پسند نہیں آئے گی وہاں کر کے نبھائے گا وہ، پھر یہ وہ جہاں پسند آئے وہ اپنی مرضی سے کرتا، بھائی کرتا نہیں چلا جائے، 4 کے بعد بریک، اور 4 بھی کوئی آسان نہیں ہے، کیونکہ میں کچھ دن پہلے ایک انٹرویو سن رہا تھا، ایک بڑے مشہور لبرل آدمی ہیں، لبرل پنے کی انتہا کو پہنچے ہوئے، ان کا کام ہی علماء کے خلاف بولنا ہے، تو وہ کہنے لگے یہ کیسا قانون ہے کہ مرد کو کوئی بریک ہی نہیں ہے، کرتا چلا جائے، پوچھنے والا ہی نہیں ہے، کرتا چلا جائے، کرتا ایسا نہیں، یہ اسٹائل ہوتا ہے ان کا۔ میں نے کہا کاش مجھے اس کے سامنے بٹھاتے، میں اس سے کہتا نمبر بھائی جب وہ ایسا نہیں ہوتا کہ کرتا چلا جائے کرتا چلا جائے کرتا ہے، جب وہ کہیں پیغام بھیجے گا تو لڑکی والے بھی دیکھیں گے کہ یہ اس قابل ہے کہ 2 بیویاں رکھ سکتا ہے، کہ اپنی آپ کی مرضی سے ہوتی تو یہ سب 8 کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے۔ جب آپ کہیں پیغام بھیجیں گے تو لڑکی والے بھی تو چیک کریں گے کہ یہ پہلی بیوی کے ساتھ حالات کیسے ہیں اس کے، اس کے حقوق ادا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، اور مالی لحاظ سے افورڈ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا، اس کا دل چاہ رہا ہے ہمیں بھی یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، وہ بھی تو دیکھیں گے۔ اور وہ زیادہ پہلی میں اتنا نہیں دیکھا جاتا، دوسری میں تو اور زیادہ دیکھا جاتا ہے۔ بھائی تجھے دوسری پہ کیسے دیتے ہم؟ کنوارے کو کیا کچھ پاپڑ بیلنے کے بعد جو ہے نا وہ لڑکی والے اپنی بیٹی دیتے ہیں، دوسری پہ تو اور ٹینشن ہے، وہ نہیں دیتے اتنے آرام سے، وہ کہتے ہیں بھائی تم دوسری کر رہے ہو، تم کیسے رکھو گے، تمہیں زیادہ دلائل دینے پڑیں گے۔ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کرتا چلا جائے کرتا چلا جائے کرتا چلا جائے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب دے دی انہوں نے پورا چھان پھٹک کے چیک کر کے، ہاں بھائی انسان کا بچہ ہے، ذمہ دار ہے، دینے کے بعد پھر آپ کی ٹینشن کیا ہو گئی؟ ڈبل ہو گئی۔ پھر میں نے کئی لوگ دیکھیں 4 کا جذبہ تھا، دوسری کے بعد کا بس مفتی صاحب بہت ہو گیا، ایسا بھی ہے۔ گرل فرینڈ کا مسئلہ ہے کہ رکھتے چلے جاؤ رکھتے چلے جاؤ رکھتے چلے جاؤ، اس پہ یہ کمبخت لبرل لوگ کبھی بھی بات نہیں اٹھاتا۔ گرل فرینڈ میں ایک بیوی ایک رکھو، گرل فرینڈ رکھتے چلے جاؤ رکھتے چلے، نمبر ڈیلیٹ کرتے چلے جاؤ، نیا نمبر لاتے چلے جاؤ لاتے چلے جاؤ لاتے چلے جاؤ، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ان کو کمبختوں کو تکلیف ہوتی ہے اس کام پہ جو پیغمبروں کی سنت ہے، جو حلال راستہ ہے، جس سے حلال اولاد ملتی ہے، جس سے انسان کو سسرال جیسا خاندان ملتا ہے، رشتہ داری مضبوط ہوتی ہے، ایک کمیونٹی بنتی ہے، دکھ در میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، زنا کے راستے بند ہوتے ہیں، وراثت تقسیم ہو کے پھیلتی ہے۔ جب مالداروں کے اولاد اور ان کی بیویاں زیادہ ہوں گی تو دولت کی تقسیم میں ان کے خاندان میں تقسیم، مالدار آدمی ایک شادی کرے ایک بچہ پیدا کرے اس کی تقسیم ایک بچے میں چلی جائے گی۔ یہ دولت کی جو سرکولیشن ہے یہ نیچرل طریقے سے نہیں ہوتی۔ میرا اس پر ایک ماضی میں 10 سال پہلے بیان ہوا تھا کہ اگر معاشرے میں اجازت دے دی جائے زیادہ شادیوں کی تو زیادہ تر مالدار لوگ کریں گے، کیونکہ ان کو رشتے ملنا آسان ہوتے ہیں۔ جب وہ کریں گے تو اور آبادی کا ریشو مالداروں کا خود بخود بڑھے گا۔ جب مالداروں کا بڑھے گا تو ان کی وراثت کا جو گراف ہے نا وہ یوں سے یوں ہوگا، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ان کی جو وراثت تقسیم ہوگی وہ ایسے پھیلے گی، تو وراثت آبادی میں ڈیوائیڈ ہوگی۔ یہ معیشت کا ایک بڑا بہترین اصول ہے، اور اگر یہ نہیں ہوگا تو ایک آدمی کی پوری وراثت کا مالک ایک ہی آدمی ہوتا ہے۔ یہ وراثت، یہ مال کی اور دولت کی تقسیم کا غیر منصفانہ طریقہ ہے۔ نہیں آ رہی میرے خیال بات، اب بھی نہیں آ رہی تو پولیس کے علاوہ میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ یہ میرا پورا بیان نہیں، اس پر میں معیشت کی پورا، اس پہ آپ کو بہت سارے اشکالات ہوں گے، پر میں پورا ایک بیان ڈیٹیل میں کر چکا ہوں، بھی میں اس کو دہرا نہیں رہا۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں بھائی ومن احسن من اللہ حدیثا، اللہ سے بہتر بات کسی کی، ومن اصدق من اللہ حدیثا، کہ اللہ سے سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی۔ جو اللہ اس کے رسول نے ہمیں قرآن میں احکام دیے اسی کو فالو کرو، باقی ہم کسی کو نہیں مانتے بھائی۔ اللہ اس کے رسول کے بات مانتے ہیں ہم، اللہ رسول سے مقدم ہم کسی کو نہیں کر سکتے، اس کا فیصلہ سب سے بہتر ہے۔